بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اعتدال اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ معیشت کہا جاتا ہے زندگی کے گزارنے کے وہ طور طریقے جس کی وجہ سے انسان کو کوئی مالی پریشانی پیش نہ آئے۔ آج اگر ہم اپنے ماحول پر غور کریں تو شاید ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاش اور معیشت کا ہے، روزگار کا ہے، کمانے کا ہے اور مہنگائی کا ہے، وسائل تک رسائی کی مشکلات کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک طبقہ پریشان ہو۔ اگر بڑے طبقے کو، ایلیٹ طبقے کو دیکھا جائے تو ان کے گلے بھی ختم ہونے میں نہیں۔ درمیانہ اور متوسط طبقہ وہ خاموش ہوتا ہے لیکن وہ اپنی پریشانی کو اندر دبا دیتا ہے، اور جو بالکل کمزور طبقہ ہے تو وہ فریاد کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ گویا معاش ایسا ایک مسئلہ ہے جس نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے، اور آج اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کی باقاعدہ وزارت ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، کلاسز ہوتی ہے، اس کے کورسز ہوتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے۔ لیکن قربان جائیں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ایک جملہ ارشاد فرمایا لیکن پورے نظام معاش کو گویا سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا۔ 5 الفاظ کے اندر اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل فرمایا، اور کیا فرمایا کہ خرچ کرنے میں اعتدال اختیار کرنا یہ معیشت کے آدھے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مال کمانا، ایک ہوتا ہے اس کو خرچ کرنا۔ ہم 1 مہینہ محنت کرتے ہیں تو تنخواہ ملتی ہے، یہ کمائی ہے، لیکن ہم روزانہ جب شام کو گھر آتے ہیں تو سودا، دوائی، روٹی، ضروریات کی چیزیں ساتھ لاتے ہیں، یہ ہے اس کمائی کو خرچ کرنا۔ تو گویا 2 چیزیں معاش کا خلاصہ ہے، کمائی اور اس کمائی کا خرچ کرنا۔ اب کمائی تو اختیار میں نہیں ہے دوستو، لیکن خرچ کرنا 100% اختیار میں۔ انسان یہ کہے کہ میری تنخواہ 50,000 سے 5 لاکھ ہو جائے، یہ اختیار میں ہے دوستو؟ یہ تو نہیں ہے۔ انسان یہ کہے کہ میرا جو پروفٹ مارجن ہے وہ 10% سے 20% میں چلا جائے، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک نظم اور ترتیب کے ساتھ چلے گا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے پہلو کو لیا جو اختیار کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس مال کو خرچ کرنا۔ اب خرچ کرنے میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب میں کہوں کہ بھئی میں پہلے روزانہ 2 کلو دودھ گھر لاتا تھا، وہ تو میں ضرور لاؤں گا، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ ایک ضد ہے۔ لہذا اب 2 کلو دودھ کی جو قیمت ہے اس میں 1.5 کلو دودھ آ سکتا ہے، تو میں اپنے اس سہولت کو تھوڑا کم کر دوں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طعام الواحد یکفی للاثنین، یہ ایک تربیت فرمائی۔ ایک بندے کے لیے جو کھانا کافی ہے حقیقت میں وہ 2 کے لیے چل سکتا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو اپنے ذوق اور تقاضے کو دبانا پڑے تو یہ دبا دے اس کو۔ اس لیے اگر کبھی مہمان آتے تو آپ فرماتے جس کے پاس 1 بندے کا کھانا ہے وہ اپنے ساتھ 1 مہمان لے جائے، 2 ہیں وہ اپنے ساتھ 4 لے جائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ اس امت کے مزاج میں کسی نہ کسی درجے میں قربانی ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اب کمائی وسائل تو اتنے ہی رہیں گے،
یا اپنے وقت کے حساب سے بڑھیں گے، لیکن ہم اپنے خرچوں میں ایک اعتدال اور ایک توسط اور ایک میانہ روی اختیار کر لیں۔ میری ضرورت کس حد تک کہاں تک پوری ہو سکتی ہے، میں اس کو اختیار کر لوں۔ یہ نہیں کہ بھئی پہلے تو میں عید میں 3 جوڑے سیتا تھا تو اب کیسے 2 بنا لوں، اب یہ ایک ضد کی بات ہوگی۔ یا پہلے میں ہر سال 2 جوڑے چپل لیتا تھا، اب میں ایک کیسے لے لوں، یہ تو بری بات ہو جائے گی۔ کیوں بری ہو جائے گی؟ بحیثیت ایک مسلمان کے انسان کو ہر قسم کے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ تو حدیث پاک نے ایک تربیت کی بات سمجھائی کہ خرچ کرنے میں امت اپنے اندر اعتدال کا مزاج پیدا کر لے تو گویا عادی معیشت کا نظام اس کے قابو میں آ جائے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیہ۔ ہمارے پرانے متعلقین میں سے حاجی شیر علی صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔